بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، دین کی بنیادی چیزوں میں سے عبادات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا. نماز کے تعلق سے گفتگو جاری تھی. درمیان میں حالات کی وجہ سے اس سلسلے کو موقوف کرنا پڑا تھا، لیکن یہ ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اس لیے یہ سلسلہ پھر جاری کیا جا رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی. اسلام میں وقت کی بڑی اہمیت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان وقت کی جتنی ناقدری کرتے ہیں شاید کوئی دوسری قوم کرتی ہو، جبکہ ہمیں وقت کی اہمیت کا احساس دلایا گیا. ہماری عبادتوں کا تعلق اوقات سے. پیچھے یہ گفتگو گزر چکی کہ ایک شخص پر نماز کب فرض ہوگی. ایک ہے اجمالی فرضیت جس کا تذکرہ ہوا کہ 3 چیزیں نماز کے فرض کے لیے شرط ہے: مسلمان ہونا، بالغ ہونا اور عاقل ہونا، عقل مند ہونا. اگر کسی شخص کو اللہ پاک نے اسلام کی نعمت عطا کی ہے، یعنی وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر وہ بالغ بھی ہے اور دیوانہ پاگل نہ ہوتے ہوئے عقل مند ہے، تو اس پر نماز فرض ہے. لیکن اب کون سی نماز کب فرض ہوگی، اس کے لیے نماز کے اوقات جو ہیں اس کا سبب ہے. جیسے جمعہ کا یہ وقت ہے اور جمعہ کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کی جاتی ہے، تو یہ جمعہ کس پر فرض ہوگا؟ اور اگر جمعہ کا دن نہیں ہوتا، درمیان کا دن ہوتا، تو ظہر کی نماز کس پر فرض ہوتی اور کب فرض ہوتی؟ کس پر فرض ہوتی وہ بات مسلمان عاقل بالغ ہے فرض ہے، لیکن یہ ظہر یا جمعہ کی نماز کب فرض ہوگی؟ جب یہ زوال ہو جائے گا. یعنی زوال ہوا، ہم پر جمعہ کا دن ہے تو جمعہ فرض ہو گیا، جمعہ کے علاوہ کوئی دن ہے تو ظہر کی نماز فرض ہو گئی. اور اب ہم یہ نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ یہ فرضیت گنجائش کے ساتھ ہے، یعنی وقت داخل ہوا اور فوراً نماز ادا کرنا ضروری ہے ایسا نہیں. اسی لیے آپ دیکھو گے زوال ہوتا ہے 12:30 بجے کے آس پاس. نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ کہیں 1 میں 10 کم، کہیں میں 5 کم، کہیں 1 بجے، کہیں 1:15 بجے، کہیں 1:30 بجے، اور کہیں 1:45 بجے، کہیں 2 بجے، 2:30 بجے تک ہمارے شہر میں ظہر کی نماز ہوتی ہے. یہ گنجائش ہے کہ ہم اپنی مصلحتوں کے پیش نظر سنت وقت کے اندر نماز ادا کر لیں. تو نماز کے فرضیت کے اسباب میں وقت اس کا سبب. فجر کی نماز صبح صادق ہوگی، فجر کی نماز فرض ہو جائے گی. کہاں تک رہے گی وہ تفصیل سے بات گزر چکی. یہی حال 5 نمازوں کا ہے. بنیادی طور پر جو چیزیں ذہن میں رکھنے کی ہے، موٹی موٹی باتیں، میں تفصیل میں اب تک نہیں گیا. جتنی بھی باتیں میں نے ذکر کی ہے اختصار کے ساتھ. کیا ہے کہ بہت تفصیل سے بات ہوتی ہے، سننے والوں کو اچھا تو لگتا ہے، لوگ بولتے بھی ہیں بہت بھاری بیان کیے.
لیکن لوگوں کو یاد نہیں رہتا. کام کی باتیں یاد رہنی چاہیے، کام کی باتیں یاد رہنی چاہیے. اس لیے مسائل کے سلسلے میں نے تفصیل نہیں پکڑی. جو باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں ہم بھی سمجھ سکیں اور دوسروں کو سمجھا بھی سکیں، اور اختصار کے ساتھ رہے گا تو یاد رہے گا. تو ان نمازوں کی فرضیت کے اسباب میں اوقات ہے. 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. یوں تو 5 فرض ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ 5 نمازیں ہر حال میں ادا کرنا ضروری. ان نمازوں میں کچھ نمازیں اہم ہیں، جیسے عصر کی نماز. اللہ پاک نے خاص طور پر اس کا تذکرہ فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز، کہ اس سے پہلے 2 نمازیں ہیں، اس کے بعد 2 نمازیں. حدیث پاک میں عشاء کی نماز کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز کا اجر و ثواب کیا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے، تو اگر وہ چلنے پر قادر نہ ہو، پیروں سے معذور ہو، تو سورینوں کے بل گھسٹ کر کے مسجد میں آئے گا. عشاء کی نماز کا اتنا اجر ہے. تو ان 5 نمازوں کے لیے 5 وقت ہے، اور وقت پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. پچھلے 2 ہفتہ پہلے وقت کے تعلق سے 3 وقتوں کو ذکر کیا تھا. ایک تو فجر کا وقت، طلوع فجر اور طلوع شمس. ایک زوال کا وقت، اور ایک سورج کے غروب ہونے کا وقت. یہ 3 وقت ایسے ہیں، سورج کا طلوع ہونا، سورج کا زوال سے 2-4 ہونا، سورج کا غروب ہونا. ہر نماز اس وقت منع ہے. نہ ہم اس وقت فرض پڑھ سکتے ہیں، نہ سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ، نہ واجب نہ نفل. کوئی نماز اس وقت پڑھی نہیں جائے گی. کوئی نماز، کسی نماز کی اجازت نہیں. اسی لیے آپ دیکھو گے کہ فجر کی نماز سے پہلے کچھ وقت ہے، وہاں سے لے کر کے سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے بعد کچھ بلند ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے 1 نیزے کے بقدر، یعنی 1 نیزے کے بقدر ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے، ہماری شریعت میں جو احکام دیے گئے ہیں ان احکام کا تعلق مشینوں سے نہیں ہے، سائنس سے نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے جس زمانے میں اسلام آیا تھا اتنے وسائل نہیں تھے، اتنی ترقی نہیں تھی، اور اسلام کے احکام ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور ہر زمانے میں ہر ایک کو یہ ساری سہولتیں مہیا نہیں ہوتی. اس لیے اسلامی احکام کے لیے مشینوں کے استعمال کا حکم نہیں ہے. مبتلا بھی کا مطلب یہ ہے کہ میرا مسئلہ ہے، اب میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا، اس کے لیے اللہ نے احکامات دیے. فرمایا کہ عین سورج کے طلوع کے وقت ہر نماز منع ہے، مکروہ تحریمی ہے، چاہے فجر کا فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے واجب ہو، چاہے نفل ہو، کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی. نہ سورج کے طلوع کے وقت، نہ سورج کے زوال کے وقت، اور نہ سورج کے غروب کے وقت. ہر نماز منع ہے. یہ 3 وقت ہوئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت شیطان وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور جب نماز پڑھی جاتی ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، تو وہ یہ دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے کہ لوگ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. حالانکہ سجدہ کرنے والا کس کو سجدہ کرتا ہے؟ اللہ کو سجدہ کرتا ہے.
لیکن وہ بظاہر اس وقت جو عبادت کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سجدہ کیا جا رہا ہے اور وہ ہنستا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہوگا نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور سوا نیزے تک بلند ہو جائے، یعنی ہمیں ایسا لگے کہ سورج اتنا بلند ہو گیا، تب جا کر کے ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ زوال کا وقت مختصر ہوتا ہے، چند منٹوں میں زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس لیے آپ دیکھو گے 4 سے 5 منٹ کا وقت بورڈ پر لکھا ہوتا ہے۔ سورج کے غروب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوگا نماز نہیں پڑھی جائے گی، لیکن سورج کے طلوع اور غروب میں جو فرق ہے وہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے تک، تھوڑا پہلے تک ہم فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ وقت کامل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں وقت کامل۔ اب فجر میں صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک فجر کی نماز کا وقت ہے۔ ہم فجر کی نماز اگر جماعت نہیں مل سکی تو کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ ادا کہلائے گی جب تک سورج طلوع ہونا شروع نہیں ہوا۔ فجر کا یہ وقت علماء لکھتے ہیں کہ کامل وقت ہے، یعنی اس میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ اسے مکروہ کہا جائے۔ نماز جب فرض ہوتی ہے تو مکمل فرض ہوتی ہے، کامل نماز فرض ہوتی ہے، اور کامل نماز فرض ہوئی تو اسے کامل وقت میں ادا کرنا ضروری ہے، تو ادائیگی مکمل ہوگی۔ وقت کی 2 قسم ہوتی ہے، ایک وقت کامل ہوتا ہے، ایک وقت ناقص ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہ وقت کامل ہے۔ اگر ہم نے فجر صبح صادق ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھی تو اسے ہم اخیر وقت تک پڑھ سکتے، اخیر وقت تک۔ اخیر وقت سورج طلوع ہونے تک، جو ہی سورج طلوع ہونا شروع ہوگا فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے تھے اور درمیانے نماز میں یعنی سلام پھیرنے سے پہلے سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا تو ہماری یہ نماز نہیں ہوگی۔ نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادائیگی کامل نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ نماز دہرانی پڑے گی۔ ہم پر یہ نماز فرض ہوئی تھی تو کامل نماز فرض تھی، ہم نے اس کو ادا کیا ناقص وقت میں۔ ناقص وقت ہم نماز پڑھ رہے تھے، سورج طلوع ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے فجر کی نماز میں اگر تاخیر ہو گئی تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سورج کب طلوع ہوتا ہے۔ ہم اس وقت سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لیں تو یہ ادائیگی کامل ہوگی۔ اگر یہ وقت آ گیا اب ہمیں رکنا پڑے گا، وقت نکل گیا نماز قضا ہو گئی، اب ہمیں اس کو کب پڑھیں گے؟ جب وقت مکروہ گزر جائے گا۔ اگر سورج نکلا ہم نے پھر نماز پڑھ لی، انتظار نہیں کیا سورج کے سوا نیزے 1 نیزے تک بلند ہونے کا، تو ہماری یہ نماز ادائیگی ناقص ہے۔ مکمل ہوئی تھی کامل، ہم نے ادا کیسے کیا؟ ناقص نہیں چلے گی، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا 10-15 منٹ کہ سورج سوا نیزے تک بلند ہو جائے، پھر ہمیں وہ نماز پڑھنی پڑے گی، اور یہ قضا نماز ہوگی۔ ادائیگی کا ثواب نہیں ملے گا، فرض ادا ہو جائے گا قضا پڑھ لینے کی صورت میں، لیکن نماز وقت میں ہم نے نہیں ادا کی، وقت گزر گیا قضا ہو گئی، قضا کرنے کا ہم پر گناہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نے اگر نماز جان بوجھ کر کے قضا کر دی، جان بوجھ کر کے، جان بوجھ کا مطلب یہ ہے کہ صبح اٹھنا تھا،
کسی نے اٹھنے کا اٹھانے کا کوئی انتظام نہیں کیا، اطمینان سے سوتا رہا، نہ الارم لگایا، نہ دل میں اٹھنے کا ارادہ تھا، نہ کسی کو کہا کہ مجھے اٹھا دینا. اس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی ہے، قضا کی ہے. اب جب یہ نماز پڑھے گا تو فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن یہ گنہگار بھی ہے کہ اس نے ایک نماز جان بوجھ کر کے قضا کی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز قضا کر دے تو ایک حقب یعنی 80 لاکھ برس تک اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. 80 لاکھ برس تک ایک نماز قضا پڑھی ہے، چھوڑا نہیں ہے. نماز کو وقت میں نہیں پڑھا، وقت گزر جانے کے بعد پڑھا، وقت گزر جانے کے بعد پڑھا. اس نے جان بوجھ کر کے نماز قضا کی اور اسے 80 لاکھ برس تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. اس لیے ضروری ہے کہ آدمی وقت پر نماز کو ادا کرنے کا اہتمام کرے. تو فجر کا وقت، سورج کے طلوع کے وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی، زوال کے وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی، غروب کے وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی. لیکن عصر سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک کا جو وقت ہوتا ہے اس میں کچھ وقت کامل ہوتا ہے، کچھ وقت ناقص ہوتا ہے. فجر کا پورا وقت کامل تھا، لیکن عصر کا پورا وقت کامل نہیں رہتا. کامل وقت کب تک ہے؟ جب تک سورج میں تغیر نہیں آیا. تغیر کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی روشنی مان پڑنے لگی، پیلا پن آ گیا. جو ہی سورج میں پیلا پن آیا وقت کامل ختم ہو گیا، اب وقت ناقص شروع ہو گیا ہے. اور ناقص وقت میں ہم اگر کوئی فرض نماز پڑھنا چاہیں جو ہمارے ذمے باقی ہے وہ ادائیگی ناقص ہے. جیسے ظہر کی نماز ہم نہیں پڑھ سکے، قضا ہو گئی. عصر کا وقت آ گیا، عصر کے کامل وقت میں ہم نماز نہیں پڑھے. اب سورج اپنی آب و تاب کھو چکا، سورج میں پیلا پن آ گیا، تو اس وقت اس دن کی عصر کی نماز تو ہم پڑھ سکتے اس دن کی، لیکن اس دن کی ظہر نہیں پڑھ سکتے. اس لیے کہ سورج جب پیلا پڑنے لگا تو یہ وقت ناقص آ گیا. وقت ناقص آیا، اس دن کی عصر کی نماز کے علاوہ کوئی نماز دوسری اس وقت ہم نہیں پڑھ سکتے. نماز ہم پر کامل فرض ہوئی تھی، ہماری ذمہ داری ہے اس کی کامل ادائیگی. اب مثال کے میں نے بتائی ظہر کی نماز ہم پر کامل فرض تھی، ہم اسے ظہر کے وقت میں نہیں پڑھ سکے. اب عصر کا وقت آ گیا تو ہم عصر کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، کامل وقت میں پڑھ لیں گے پورا ثواب ملے گا. لیکن عصر کی نماز کو ہم نے مؤخر کیا، اتنا مؤخر کیا کہ اب سورج میں پیلا پن آ گیا تو یہ ناقص وقت شروع ہو گیا. ہم اس دن کی عصر کی نماز پڑھ سکتے، لیکن ظاہر بات ہے یہ ادائیگی ناقص ہے، یہ ادائیگی ناقص ہے. لیکن عصر کی اسی دن کی نماز تو ہم پڑھ سکتے، لیکن ظہر کی نماز یا اور کوئی نماز اس وقت ہم نہیں پڑھ سکتے. تو یہ 3 اوقات ہوئے، سورج کے طلوع کے وقت، زوال کے وقت، غروب کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی. اس کے علاوہ 2 اوقات کی اور تفصیل ملتی ہے، جیسے صبح صادق سے لے کر کے سورج کے طلوع ہونے کا وقت. ہم رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھ لینے کے بعد فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا، صبح صادق ہو گئی. اب ہم صرف 2 رکعت سنت پڑھ سکتے. ہم مسجد میں آ گئے، ابھی فجر کی نماز باجماعت ہونے میں آدھا گھنٹے کا وقت ہے. اب اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اور 2-4 رکعت پڑھ لوں تو 2-4 رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں. صبح صادق ہونے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک بس 2 رکعت سنت پڑھی جائے گی، 2 رکعت فرض پڑھی جائے گی.
اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی. یعنی فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 سنت کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے، اور فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی. ہم مسجد میں آئے، جماعت کھڑی تھی، کسی بھی نماز کی اقامت کہی جا چکی، تو اب سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے سوائے فجر کی سنت کے. لیکن اس میں بھی پابندی ہے، 2 شرطیں. اس میں بھی 2 شرطیں. پہلی شرط تو یہ کہ جس جگہ جماعت نماز ہو رہی ہے ہم وہاں سنت نہیں پڑھ سکتے. ہمیں سنت پڑھنا ہے تو گھر سے پڑھ کر کے آئیں. گھر سے پڑھ کر کے نہیں آئے، مسجد میں آئے، تو مسجد میں جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ وضو خانے پر پڑھو، مسجد کے صحن میں پڑھو، ستون اور دیوار کی آڑ میں پڑھو. بس 2 رکعت سنت. پہلی شرط یہ کہ جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں نہیں پڑھ سکتے. دوسری شرط یہ کہ ہم اگر فجر کی سنت پڑھ رہے ہیں تو ہمیں جماعت ملنی چاہیے. جماعت ملنی چاہیے. جماعت ملنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں امام کے ساتھ شریک ہو کر کے التحیات مکمل پڑھنے کا موقع ملے تو ہم فجر کی سنت پڑھیں گے، ورنہ سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں آ کر کے جماعت میں شامل ہونا ہے. یہ 2 شرط ہے، یاد رہے گی. جس جگہ با جماعت نماز ہو رہی ہے یہاں آ کر کے فجر کی سنت نہیں پڑھیں گے، کہیں آڑ میں پڑھیں گے. دوسری شرط یہ کہ اب ہم مسجد آئے ہیں با جماعت نماز پڑھنے کے لیے، اب جماعت کھڑی ہے تو ہمیں جماعت ملنی چاہیے. جماعت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب امام کے ساتھ آ کر کے شرکت کی تو ہمیں قاعدہ ملا، اور قاعدہ اتنا ملا کہ ہم نے مکمل التحیات پڑھ لی تو ہم سنت پڑھیں گے. اور اگر ہم کو لگا کہ ہم سنت پڑھنے لگیں گے، امام صاحب سلام پھر دیں گے، یا ہمیں التحیات پڑھنے تک کا موقع نہیں ملے گا، تو سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو آ کر کے جماعت میں شامل ہونا پڑے گا. یہ صرف رعایت اور گنجائش فجر کی سنت کے لیے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنت کا اہتمام کرو، چاہے تمہیں دشمنوں کے گھوڑے راؤنڈ ڈالے، فجر کی سنت مت چھوڑنا. اس لیے یہ گنجائش رکھی گئی. باقی ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض نماز کھڑی ہے، سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہم وضو خانے پر ستون کی آڑ میں دیوار کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے. جماعت کھڑی ہے، اقامت ہو چکی ہے، آ کر چپ چاپ جماعت میں شامل ہونا ہے. تو فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے. اور فرض پڑھ لینے کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت پہلے نہیں پڑھ سکے، فرض کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لو. دین نقل کا نام ہے، عقل کا نام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آدمی سوچ سکتا ہے نا کہ فجر کے فرض سے پہلے سنت نہیں پڑھ سکے، اب فجر پڑھ لینے کے بعد سورج طلوع ہونے میں ابھی 10 منٹ 15 منٹ باقی ہے، تو یہ سنت ادھر نہیں پڑھ سکے تو ادھر پڑھ لو. آدمی سوچ سکتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. صبح صادق سے لے کر کے سورج طلوع ہونے تک 2 رکعت سنت پہلے پڑھی جائے گی، اس کے بعد 2 رکعت فرض، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی. اب اگر کسی کی سنت چھوٹ گئی ہے تو وہ فرض کے بعد سورج طلوع ہونے تک سنت بھی نہیں پڑھ سکتا، اور پھر سنتوں کی قضا نہیں ہے. سنتوں کی قضا نہیں ہے. فرض اور واجب کی تو قضا کرنی پڑے گی، وقت گزر گیا تو بھی پڑھنا پڑے گا. لیکن سنت کا وقت اگر گزر گیا، وقت نکل گیا کہ فجر کی سنت ہم نے نہیں پڑھی تھی،
فرض پڑھ لی، اب سورج طلوع ہونے کے بعد وہ 2 رکعت سنت نہیں پڑھی جائے گی. اگر کوئی پڑھے گا تو نفل کا ثواب ملے گا، فجر کی سنت نہیں مانی جائے گی. یہی حال عصر سے مغرب تک کا ہے کہ جب ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی تو عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نفل نماز نہیں، اور سورج میں پیلا پن آ گیا تو کوئی فرض اور واجب بھی ہم نہیں پڑھ سکتے. تو 5 نمازیں ہیں، اس کے لیے 5 اوقات ساتھ ساتھ میں چلتے. بات سمجھ میں آئی؟ 3 اوقات میں کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، طلوع، زوال، غروب، کوئی نماز نہیں، فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت بھی نہیں، نفل بھی نہیں. ان 3 اوقات کے علاوہ فجر کا جو وقت ہے صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک صرف 2 رکعت فجر کی سنت، 2 رکعت فرض پڑھی جائے گی. عصر کی نماز، عصر کا وقت عصر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، عصر کے فرض سے پہلے سورج میں اگر تبدیلی نہیں آئی ہے تو ہر نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی قضا فرض نماز پڑھنا چاہیں، واجب پڑھنا چاہیں، نفل پڑھنا چاہیں، سنت پڑھنا چاہیں، پڑھیں گے. لیکن جب ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی، اب سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی. یہ ہے اسلام میں عبادات کا ایک تصور کہ فرض نماز ہمیں پڑھنا ہے تو اس کے لیے اوقات مقرر اور وقت مقررہ پر ہی نماز پڑھی جائے گی. اگر کسی نے وقت مقررہ سے پہلے نماز پڑھی فرض ادا نہیں ہوگا. جیسے کوئی آدمی ابھی جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، سوچے کہ عصر کی نماز بھی ابھی پڑھ لوں، پڑھے گا فرض ادا نہیں ہوگا، نماز کا ثواب مل جائے گا. اس نے نماز پڑھی ہے، نفل مانی جائے گی، نفل کا ثواب مل جائے گا. لیکن فرض عصر کا جب وقت داخل ہوا تو وہ نماز فرض ہوگی اور اس وقت پڑھنی پڑے گی. آج مدرسہ جامعۃ الصالحات کی طرف سے چندے کا ہفتہ ہے. مدرسہ جامعۃ الصالحات یہ لڑکیوں کی اعلیٰ دینی تعلیم کی بین الاقوامی پہلی درسگاہ ہے. ہمارے مالیگاؤں کو یہ شرف اور فخر حاصل ہے کہ ہمارے اکابرین علماء نے، حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی رحمت اللہ علیہ نے معہد ملت قائم کیا تھا. حضرت مولانا محمد اسحاق اور مولانا عبداللہ صاحب نے مدرسہ بیت العلوم کی بنیاد ڈالی تھی. مدرسہ اسلامیہ بڑا قبرستان مولانا جمال الدین لبیب انوری صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی تھی. اور مدرسہ دارالعلوم محمدیہ مولانا محمد سلیمان شمسی صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی تھی. ساتھ میں شہر کے ہمارے مخیرین بھی تھے. ہر مدرسے کے الگ الگ مخیرین ہیں جنہوں نے علماء کی اتباع میں ان کا ساتھ دے کر کے ان اداروں کو قائم فرمایا. جامعۃ الصالحات حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ، ان حضرات نے مدرسہ جامعۃ الصالحات کی بنیاد رکھی تھی جب پوری دنیا میں کہیں یہ تصور نہیں تھا کہ لڑکیوں کو عالمہ اور حافظہ بنانے کے لیے کوئی درسگاہ قائم کی جائے. جب جامعۃ الصالحات کی بنیاد رکھی گئی تھی اس وقت پوری دنیا میں لڑکیوں کی اعلیٰ مکمل مذہبی تعلیم کے لیے کوئی درسگاہ نہیں تھی. اور ہمارے شہر مالیگاؤں کو جامعۃ الصالحات کی وجہ سے یہ فخر حاصل ہے کہ ایک وقت میں 40 ملکوں کی لڑکیاں یہاں عالمہ بننے کے لیے دینی تعلیم حاصل کر رہی تھی. اس کے بعد تو چراغ سے چراغ جلتے گئے. لڑکیاں یہاں سے عالمہ بن کر کے گئی، حافظہ بن کر کے گئی. انہوں نے اپنے اپنے علاقے میں بھی مدرسے قائم کیے اور لڑکیوں کی اعلیٰ مذہبی مکمل تعلیم کا انتظام کیا. اور پوری دنیا میں اگر یہ سلسلہ ہے تو وہ مدرسہ جامعۃ الصالحات کی دین ہے.
مدارس کو چلانے کے لیے سرمایہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر ہمارے جسم میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو نہ ہم کھڑے رہ سکتے نہ بیٹھ سکتے. یہی حال سرمایہ مدارس اور مکاتب کے قیام میں اپنی حیثیت رکھتا ہے. اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمارے اکابرین علماء اور بزرگوں نے اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے مدارس کے لیے سرکار سے کبھی امداد نہیں لی. سرکار نے ہر زمانے میں کوشش کی اور بہت سارے مدارس کے لوگ یو پی اور بہار بنگال کے انہوں نے سرکار کی امداد لے بھی لی، لیکن ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا سرکاری امداد لینا. ہم مدارس اور مکاتب چلاتے ہیں، مساجد کا انتظام کرتے ہیں عام مسلمانوں کے چندے سے، عام مسلمانوں کے چندے سے. کیوں؟ ہم سرکار کے پابند نہ رہیں. کل سرکار، اگر آج سرکار مدد دے رہی ہے تو کل عمل دخل بھی کرے گی نا. سرکار کہے گی قرآن شریف نہیں پڑھانے کا، کیا کریں گے ہم؟ اس لیے کہ سرکار کی دی ہوئی رقم سے لوگوں کو تنخواہ دی جاتی ہے اور مدارس کا نظام چلتا ہے. آج سرکار کی بات نہیں مانیں گے تو وہ آمدنی بند ہو جائے گی. آمدنی بند ہوئی کہ چراغ بجھا. کل وہ کہیں گے آپ سائنس سے پڑھاؤ، آپ کامرس سے پڑھاؤ، اور ظاہر بات ہے کہ اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو کام بند ہو جائے گا. اسی لیے مدارس کا جو نظام ہے یہ عام مسلمانوں کے چندے سے چلتا ہے. مدرسہ جامعۃ الصالحات کو اللہ نے یہ مقبولیت عطا کی کہ لوگ اس مدرسے کا تعاون اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے سفراء عام مدرسوں کی طرح نہیں چندہ کرنے کے لیے نکلتے. جیسے آپ دیکھو معہد ملت ہے، اسلامیہ ہے، بیت العلوم ہے، دارالعلوم محمدیہ ہے، اس کے سفراء گھومتے ہیں. یہ لڑکوں کا مدرسہ ہے، لڑکیوں کے مدرسہ جامعۃ الصالحات کا ایسا کوئی سفیر نہیں ہے کہ جو رمضان میں اتنے اہتمام کے ساتھ چندہ جمع کرتا ہو. لیکن الحمدللہ مالیگاؤں کے لوگ جامعۃ الصالحات کا تعاون کرتے. حالات کچھ اس طرح کے آ گئے کہ آج ہماری جامع مسجد کی انتظامیہ کو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ اب ان مدارس کے تعاون کے لیے ہمارے مسجد کا بھی حصہ ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ان کا تعاون جو ملتا تھا وہ متاثر ہو گیا. ابھی جامعۃ الصالحات کی طرف سے مولانا اسماعیل جمالی اور ان کے دفتری ملازمین اور کچھ لوگ چندے کے لیے آئے ہیں. وہ دروازوں پر کھڑے ہوں گے آپ کے تعاون کے لیے کہ آپ انہیں تعاون دیں. انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ جانا ہوتا تھا کڑپا، وہاں ہر سال 3 لاکھ روپیہ چندہ ہوتا تھا. اب جب اس سال جانا ہوا تو صرف 65,000 روپیہ چندہ ہو. اب ظاہر بات ہے یہ جو کمی ہے، یہ جو نقصان ہے، اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ ہمارے شہر کا مدرسہ ہے، ہماری ذمہ داری. مالیگاؤں کو اللہ نے یہ سعادت عطا کی ہے اور اہلیہ نے مالیگاؤں کے لیے فخر کا مقام ہے کہ ہم ہندوستان بھر کے مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں. کوئی ریاست ہندوستان کی ایسی نہیں ہوگی جن کے سفراء ہمارے مالیگاؤں نہ آتے ہو. اور ہمیں یہ چیز باقی رکھنی ہے. آنے والی نسلوں کو بھی ہم یہ پیغام دیں گے، اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ ہندوستان بھر کے مدارس کے لوگ، تعمیر مساجد کے لیے لوگ مالیگاؤں چندے کے لیے آتے ہیں اور مالیگاؤں کے لوگ ان کا تعاون کرتے. ہم جو تعاون دیتے ہیں اس سے ہمارا کچھ بگڑتا ہے؟ ہمارا کوئی کام رکتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ دینے سے ہمارے کام بنتے ہیں، ہمارے کام بنتے ہیں. یہ قرض حسنہ ہے، ہم اللہ کو دیتے، اور اللہ سے اچھا قرض کی ادائیگی کرنے والا کون ہوگا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟
دے کے دیکھو. ماضی میں میں نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی تنخواہ آپ کی آمدنی میں برکت رہے تو اللہ سے معاملہ کرو، اور وہ معاملہ یہ کہ میری آمدنی کم بھی ہوگی تو میں اپنی تنخواہ کا اتنا پیسہ صدقے کے طور پر اللہ کے راستے میں دوں گا. لوگوں نے تجربہ کیا کہ جو تنخواہ ملتی تھی اس سے ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی. انہوں نے علماء سے رجوع کیا، دعا کی درخواست کی. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی آمدنی میں سے طے کر لو کہ 1%، 0.5%، 2%، 5%، 10% جیسی تمہاری حیثیت ہوگی، صدقہ کرنے کی نیت کر لو اور دے دو، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی. اللہ اس آمدنی میں اتنی برکت دے گا کہ ہماری ساری ضرورتیں پوری ہوں گی. اس لیے ہمیشہ دینے کا مزاج رکھنا چاہیے، لینا چاہیے اللہ سے، ہاتھ اس کے آگے پھیلانا چاہیے، لوگوں سے نہیں مانگنا چاہیے، الا یہ کہ بہت مجبوری ہو. ہمیشہ اللہ سے مانگو اور اللہ سے لینے کا مزاج بناؤ، لے کر کے اللہ کی مخلوق کو دینے کا مزاج بناؤ. تم اللہ سے جیسا گمان رکھو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا. تم سوچو گے کہ ہم لوگوں سے مانگ کر کے جمع کریں گے، ساری زندگی فقیر رہو گے، محتاج رہو گے، قلاش رہو گے. اور اگر یہ نیت کرو گے کہ ہمیں لوگوں سے نہیں لینا ہے، اللہ سے لینا ہے اور اللہ دے گا تو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا ہے، یہ مزاج بنا لو، انشاءاللہ زندگی میں کبھی مخلوق کی محتاجگی نہیں ہوگی. اور اس کا فیض اور اس کی برکت ہماری نسلوں میں بھی اللہ پاک چلائیں گے. اس لیے مدرسہ جامعۃ الصالحات کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کا اس ادارے کا تعاون کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس سے پہلے اس ادارے کا مہینوں پہلے چندہ ہوا تھا، کوئی بات نہیں ہو سکی تھی، تو تعاون جیسا ہماری مسجد میں ہوتا ہے ویسا تعاون نہیں ہو سکا تھا. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اداروں کا بھرپور تعاون کریں. یہ ہمارے شہر کی مذہبی شناخت باقی رکھنے کا، ہمارے شہر کے لوگوں میں دینی علم کی بقا کا بہت مضبوط ذریعہ ہے. ہم اس کو باقی رکھیں گے، ہماری نسلوں میں دین باقی رہے گا. اس کی ذمہ داری ہم میں سے ہر شخص پر عائد ہوتی ہے. اس لیے مدرسہ جامعۃ الصالحات کا تعاون کریں. یہ اہلیان جامع مسجد کے ذمہ داران کا اور ہم لوگوں کا آپ سے یہ امید ہے، آپ سے یہ گزارش ہے، جن حضرات نے سنت نہ پڑھی ہے وہ سنت ادا کر لیں.